دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے یہ حالات ہیں تو ہم اس وبا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ وائٹ ہاؤس کو بھیجی گئی ایک خفیہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا عوام کا ایک بڑا طبقہ ابھی بھی اس وبا کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں پھوکوں سے بھی اس کا علاج کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آئندہ 2 ہفتے امریکہ کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ دنیا میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 ملین سے تجاوز کر گئی ہے اور تعداد کے اعتبار سے امریکہ لگ بھگ اب 2.5 لاکھ مریضوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اب تک اس وبا کے 53,000 سے زائد مریض ہلاک ہو چکے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کے اعتبار سے 14,000 ہلاکتوں کے ساتھ اٹلی جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے یہ حالات ہیں تو ہم اس وبا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اور امریکہ خفیہ اداروں نے الزام لگایا کہ چائنا نے وبا سے متعلق بہت سے حقائق جو ہیں ان کو سامنے نہ لا کے دنیا کو گمراہ بھی کیا اور اس کے نتیجے میں وبا کا پھیلاؤ بڑھ گیا اور یہ ایک عالمی وبا کی صورت اختیار کر گیا، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امریکن چینل فاکس نیوز پر نشر ہونے والی رپورٹ کے مطابق چائنا نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے وبا کے مریضوں اور اس سے واقع ہونے والی اموات کی تعداد کو چھپایا، اور وائٹ ہاؤس کو بھیجی گئی ایک خفیہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ وبا کے حوالے سے بیجنگ حکومت کے اعداد و شمار فرضی ہیں، غلط ہیں اور متاثرہ افراد کی تعداد کے اظہار میں کمی کے باقیہ دنیا پہ مرتب ہونے والے نتائج جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ دراصل پوری دنیا اس وبا کے حوالے سے چائنا کے اعداد و شمار پہ بھروسہ کر کے اپنی حکمت عملی تیار کر رہے تھے اور غلط اعداد و شمار پہ ان کی تمام پلاننگ جو ہے تباہ ہو گئی اور اموات کا سلسلہ ناقابل یقین حد تک بڑھ گیا۔ چائنا کا اس بیماری کے خلاف رسپانس بھی غیر معمولی تھا۔ جس طرح اس نے سب کچھ نہ صرف بند کیا بلکہ ہفتوں اور دنوں میں ہزار بیڈ کے ہسپتال کھڑے کر دیے۔ امریکہ میں ابھی بھی مریضوں کا علاج پاکس میں کیا جا رہا ہے۔ اب وبا کی سنگینی کے پیش نظر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے مسودے میں عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ تعاون اور کثیر الجہتی حکمت عملی پہ زور دیا گیا، اور قرارداد میں نسل پرستی، امتیازی سلوک، اجنبیوں سے خوف وغیرہ جیسے مسائل کے سدباب اور انسانی حقوق کے احترام پہ بھی زور دیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ، انڈونیشیا، سنگاپور، ناروے، گھانا اور ان کی جانب سے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے اور 188 ممالک نے اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا۔ ورلڈ بینک نے کہا کہ عالمی وبا کے پیش نظر معاشی مشکلات کو ٹالنا ممکن نہیں، جبکہ ایشیا کے کئی ممالک سمیت دنیا بھر میں 2.40 کروڑ لوگ غربت سے نجات نہیں حاصل کر پائیں گے۔ دراصل اس وبا کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ ہفتے کے دوران 66 لاکھ سے زائد امریکی کارکنوں کا روزگار ختم ہو گیا اور انہیں حکومت کو بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دینا پڑیں، ایک نیا ریکارڈ ہے، جبکہ گزشتہ 2 ہفتوں میں امریکہ میں بے روزگاروں کی کل تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اس کے لیے بے روزگاری کی یہ شرح انتہائی غیر معمولی ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی ہے۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت امریکہ اس وبا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ مریض امریکہ میں ہیں اور ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 ہفتے امریکہ کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو سکتے ہیں۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جس طرح وبا پھیل رہی ہے اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے، عین ممکن ہے کہ اس ماہ کے آخر تک امریکہ میں بے روزگار افراد کی تعداد میں 20 ملین یا 2 کروڑ تک پہنچ جائے۔ اتنی زیادہ بے روزگاری کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ میں شرح بے روزگاری 15% تک پہنچ جائے گی، اور 1982 میں شدید اکنامک بحران کے دور میں بھی امریکہ میں جو بے روزگاری دیکھنے میں آئی تھی وہ صرف 10.8% بنتی تھی، جبکہ اب کی بار یہ شرح ممکنہ طور پہ 15% تک ہو جانے کا مطلب ہوگا تقریباً ہر 7واں امریکن جو ہے وہ بے روزگار ہو جائے گا۔ انگلینڈ کی نیشنل ہیلتھ سروس نے بھی خبردار کیا کہ برطانیہ میں اموات کی یومیہ تعداد میں کمی آنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ کینیڈا میں 1 مارچ سے اب تک ہر 10 میں سے 1 ریسٹورنٹ مستقل طور پہ بند ہو چکا ہے اور فوڈ کے شعبے سے وابستہ 8 لاکھ ملازمین اپنی ملازمتیں گنوا چکے ہیں۔ روس، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران متاثرہ افراد کی تعداد میں 771 کا اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد وہاں کل تعداد 3548 ہو گئی ہے۔ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے ملک میں لاک ڈاؤن کے اقدامات میں 30 اپریل تک کی توسیع کر دی ہے اور ضروری خدمات سے منسلک تمام افراد اپنا کام جاری رکھیں گے، جبکہ دیگر افراد کو اپنے گھروں پہ رہنا ہوگا۔
سعودی گورنمنٹ نے پہلے صرف مکہ اور مدینہ میں کرفیو نافذ کیا تھا، لیکن اب 1885 افراد میں بیماری کی تصدیق اور 21 ہلاکتوں کے بعد سعودی حکومت نے اپنے مزید 3 اور شہروں میں بھی کرفیو کر دیا۔ اور اب میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2500 سے بڑھ کے 35 افراد اس سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں، لیکن عوام کا ایک بڑا طبقہ ابھی بھی اس وبا کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ پولیس، فوج اور دوسرے ادارے سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن پہ پابندی کروا رہے ہیں، کیونکہ اگر ڈنڈے کے زور پہ لاک ڈاؤن پہ عمل نہ کروایا گیا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جگہ جگہ اور اپنی اور دوسروں کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دکانیں، شادی ہالز اور ہوٹلز وغیرہ میں تل دھرنے کی جگہ نہ بچے۔ پاکستان میں حالات بہتری کی جانب بہرحال جا رہے ہیں، مگر ابھی بھی اسے جڑ سے ختم کرنے میں چند ہفتے لگیں گے۔ دوسری طرف لاک ڈاؤن سے بے نیاز ہر عمر کے گداگر اور فقیر اپنے آپ کو کھانے پینے کی دکانوں، میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے پاس ٹولیاں بنا کر مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ وبا سے نمٹنے کے لیے حرم میں طواف بند ہے، کئی مسلم ممالک میں بھی مساجد بند اور نماز جمعہ پہ پابندی، مگر یہاں ہمارے مذہبی رہنما اور مولوی حضرات اس پہ متفق نہیں ہو سکے۔ کوئی پیشوا وبا کو مسلمانوں کے مذہبی جذبات ماند کرنے کے لیے امریکی سازش بتا رہا ہے، اور کوئی فرما رہا ہے کہ یہ وبا امریکی اور اسرائیلیوں کی لیبارٹری میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ کوئی یہ نجومی یہ بیماری کسی مخصوص وقت تک خود بخود ختم ہونے کی پیشگوئی کر رہا ہے، اور کچھ عقل مند تو ایسے بھی ہیں کہ ابھی تک اسے انسانی وہم اور پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں، یا پھر ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ تمام کا تمام الزام حکومت پر ڈال دیا جائے کہ وہ زبردستی یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، جس سے لوگوں میں حکومت کے خلاف نفرت تو بڑھ ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ احتیاط نہ برت کے اپنے اور دوسروں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ہم عقیدت اور اطاعت کے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اسی طرح جہالت کی وجہ سے اپنے بچوں کو پولیو کا شکار کروایا، خود کو طرح طرح کی بیماریاں لگوائیں، پر آنکھیں نہیں کھولیں، کیونکہ یہاں ان غیر منطقی اور غیر سائنسی باتوں پہ یقین رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ غیر مسلم اپنی جدید لیبارٹریز میں اس وبا پر جدید سائنس کی روشنی میں تحقیق کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پھوکوں سے بھی اس کا علاج کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ادھر حکومت کی سنجیدگی بھی دیکھ لیں، ماہرین بار بار کہہ رہے ہیں روزانہ 30 سے 40 ہزار لوگوں کے ٹیسٹ نہ کیے گئے تو یہ وبا ملک میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی، جبکہ عملی طور پہ 22 کروڑ کے ملک میں روزانہ صرف 3000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ نے بھی خبردار کیا کہ وبا کے اثرات پاکستان کے لیے شدید ہوں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 11.5% رہے گی، جبکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 9.8% کمی متوقع ہے۔ ان حالات میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس کی دنیا ہے وہی سنبھالے، ہمارا کام بس اس کی عبادت کرنا ہے۔ جراثیم بھی اس نے پیدا کیا، اس کا توڑ بھی وہی کرے گا، لیکن یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ عقل بھی اللہ نے دی ہے اور وقت سے پہلے آگاہ بھی اللہ نے ہی کیا ہے، تو عوام کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ حکومت کے پاس مسائل کی کمی ہو، اپوزیشن کو اپنی سیاست کی فکر ہو، مذہبی رہنما بھی اپنا کردار ادا نہ کریں، تو پھر تو کوئی معجزہ ہے نا کہ ہمیں کسی آفت سے بچائے۔ یاد رکھیں خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ اس کے باوجود میں ویسے بہت پر امید ہوں کہ اپریل کے آخر تک پاکستان میں وبا کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، پھر بتاؤں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔